عقائد اہل سنت کے نہیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے اپنی امت کے 72 فرقوں کو جہنمی قرار دیا کہ صرف ایک جنتی ہے اور باقی سب دوزخی اور جہنمی ہیں۔ یہ ارشاد رسول ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 ہوں گے۔ اتنا تو آپ سنتے رہتے ہیں نا علماء سے، تو جو اگلا حصہ ہے اس پہ بھی غور کریں۔ یہ تو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ حضور کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا، اور ساتھ ہی حضور نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان 73 میں سے صرف ایک جنتی ہے، باقی سب جہنمی اور دوزخی ہیں۔ تو بعض بدبخت لوگ وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ جی سارے ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں، اور سارے بھی مسلمان ہیں، سارے ٹھیک ہیں اور سارے مسلمان۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں، تو آپ تصور کریں کہ ان کی ٹکر ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ بدبخت ٹکر اپنے رسول سے لے رہے ہیں۔ کہ جنہیں حضور جہنمی فرما رہے ہیں، جنہیں نبی جہنمی فرما رہے ہیں، وہ بدبخت کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں، جہنمی بھی ٹھیک ہیں، تو وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو جہنمی بنا رہا ہے، چونکہ وہ ٹکر لے رہا ہے حضور کے ارشاد کے ساتھ کہ سارے ٹھیک ہیں۔ کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان، سارے کلمہ پڑھتے ہیں، سارے مسلمان۔ آپ نے گھر میں کتا پال رکھا ہو تو کتے کی دوری الگ رکھتے ہیں اور اپنا برتن الگ رکھتے ہیں، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو کتے کی دوری میں پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو وہاں بھی کہا کریں نا بھی سارے ہی اللہ کی مخلوق ہیں، کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو ساری اللہ کی مخلوق ہے، تو میں بھی کتے کے برتن میں یا کتے کی دوری میں پانی پیوں گا تو کوئی پیتا ہے؟ کتے کی دوری میں تو پانی نہیں پیتا، حالانکہ کتے اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ حلال اور حرام کا، اور تو ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے کہ جن کے ساتھ فرق ہے کفر اور اسلام کا۔ ان کے ساتھ یاریاں پال رکھی ہیں، انہیں رشتے دیتا ہے، انہیں جھپے مارتا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان سے اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے ان کی سنگت میں، کہ جن کے ساتھ جو فرق ہے وہ حلال اور حرام کا نہیں ہے، کفر اور اسلام کا ہے۔ اب ایسے بدبخت لوگ خود اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میری برادری کے لیے شریعت بدل جائے، کہ میرا چاچا اور میرا ماما چونکہ وہ ہے اس لیے شریعت بدل جائے، تو تیرے چاچے کے لیے نہیں شریعت بدل سکتی، تیری ماسی کے لیے شریعت نہیں بدل سکتی ہے، کیونکہ اگر ہر بندے کے چاچے مامے اور ماسی کے لیے شریعت بدلنے لگ جائے تو پھر یہ مصطفیٰ کی شریعت نہیں رہتی، یہ تیری طبیعت بن جاتی ہے۔ اس لیے نا کھرے سچے اور سچے سنی بن جاؤ۔ اللہ کو منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہتا ہے مجھے کھرے مومن چاہیے، سچے اور سچے مومن چاہیے۔ اور
ایمان کیسا ہو تو کوئی مومن بنتا ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہ جو حضور کے صحابی تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نا 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو مومن جو اندر سے باہر تک مومن تھا، دوسرے کافر جو اندر سے باہر تک کافر تھا، اور تیسرے منافق جو بظاہر مسلمان تھے مگر بباطن کافر تھے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے تینوں جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اور ہمارے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم مومن رہیں اور ایمان والے کہلائیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک تکڑی دے دی کہ اپنے ایمان کو اس تکڑی پہ تول لینا، اگر تول گیا تو تم مومن ہو، اور اگر اس تکڑی پہ نہ تول سکا تو تم کافر ہو، مومن نہیں ہو۔ اور وہ کیا فرمایا اللہ نے؟ حضور کے صحابیوں کو فرمایا، صحابیوں اصحاب رسول کو اللہ فرما رہا ہے محبوب کے وسیلے سے، وہی بھیجی، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے محبوب کے صحابیوں، تم اپنے ایمان میں اتنے کھڑے ہو چکے ہو، اتنے سچے اور سچے ہو چکے ہو کہ میں تمہارا ایمان قیامت تک کے لیے تکڑی بنا رہا ہوں کہ قیامت تک آنے والے لوگ اگر تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اے ابو بکر و عمر، اگر قیامت تک آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اے عثمان و علی، اگر قیامت تک آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اے بلال اور سلمان، اگر قیامت تک آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں، اور اے تمام اصحاب رسول اگر بعد میں آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کا کام ہے تمہارے جیسا مومن بننا، اور میں انہیں ہدایت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں انہیں ہدایت کی ڈگری دیتا ہوں کہ وہ ہدایت پا گئے۔ کون؟ جو صدیق اکبر کے پیچھے چل پڑے، جو فاروق اعظم کے پیچھے چل پڑے، جو حضرت عثمان اور حضرت علی المرتضیٰ کے پیچھے چل پڑے۔ تو جن ہستیوں کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، ماڈل بنا دیا، تو آپ تصور کریں کہ ان کا ایمان پھر کس درجے کا تھا۔ دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی، کہ میرے رب نے نا مجھے چنا، اپنی پوری کائنات میں سے مجھے چنا اللہ نے، اور واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابیوں کو چنا، صحابیوں کو۔ یہ جو حضور کے اہل بیت کے لوگ ہیں نا، اہل بیت کے لوگ، حضور کی ازواج ہیں جو اصل اہل بیت، اور پھر حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا پتہ سبب کیا ہے؟ یہ صرف خاندان رسول کی وجہ سے نہیں ہے بلند کہ ان کا نسب ملتا ہے رسول کے ساتھ، ان کی عظمت اور شان اور بلندی کا سبب یہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہے، یہ اصحاب رسول ہیں، اس وجہ سے ان کا مقام ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے آپ کہ رشتے میں چچا زیادہ قریب ہوتا ہے یا چچے کا بیٹا زیادہ قریب ہوتا ہے؟ بھئی چچے کا بیٹا تو چچے کی وجہ سے قریب ہوتا ہے نا، وہ چچے کا بیٹا جو ہے تو چچا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو امام الانبیاء کا چچا ہے سگا کون؟ ابو لہب، اور چچے کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت علی۔
تو رشتے میں چچا زیادہ قریب ہے یا چچے کا بیٹا؟ بولیے نا، ابھی بتا چکے ہیں. تو جو رشتے میں قریب ہے وہ جہنم میں جل رہا ہے، جو تھوڑا دور ہے وہ جنتیوں کا سردار ہے. یہ توجہ طلب بات. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں، حضور کی شریعت میں، عظمت خاندان کے ملنے سے نہیں ملتی. عظمت تب ملتی ہے جب رسول سے ایمان مل جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں. حضرت امام حسن ہو یا امام حسین یا حضرت علی اور مرتضی یا حضور کے خاندان کا کوئی فرد ہو، جب تک کلمہ پڑھ کے پہلے حضور کا صحابی نہ بنے اس کا کوئی مقام ہی نہیں بنتا. ان باتوں کو نا پلے باندھ لیں. دیکھو، یہ ابو لہب حضور کا سگا چچا ہے اور حضرت امیر حمزہ بھی حضور کے سگے چچا ہیں. ایک چچا جو ہے وہ جہنمی ہے اور دوسرا سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار. وہ ایسا جنتی ہے کہ شہیدوں کا بھی سردار. تو ہیں تو دونوں سگے چچا نا حضور کے، تو خاندان ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ برادری ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ مگر ایک جنتی ہے دوسرا جہنمی. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ شریعت ہے، تیری طبیعت نہیں ہے. یہاں دان دونس داندلی نہیں چلتی. یہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا، یہاں ایمان دیکھا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ حضرت بلال کی حضور سے کیا رشتہ داری تھی؟ جو چچا جہنم میں جل رہا ہے نا، وہ ابو لہب ہے. اس کا اتنی گوری رنگت تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یہاں انگارے رکھے ہوئے ہیں. سرخ اور گوری رنگت، اور شملہ بڑا اونچا رکھتا تھا. مکے کا وڈیرا تھا، سردار تھا. مگر کملی والے سے خاندان تو ملا، نسبت نہ مل سکی غلامی کی. تو جہنم میں جل رہا ہے. اور وہ حبشہ سے چلنے والا جو حبشی تھا، حبشی مسلی کو کہتے ہیں. عربی میں حبشی کہتے ہیں مسلی کو. رنگت کالی ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بظاہر شکل اچھی نہیں. مصطفیٰ سے خاندان نہیں ملا، یار کی نسبت مل گئی. امام الانبیاء فرماتے ہیں بلال تو قیامت کے دن مجھ سے بھی پہلے جنت جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ محمد عمر فیصل قادری. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ گھوڑے شاہ اور کھوتے شاہ جنت نہیں جائے گا، یہ کرم شاہ جنت جائے گا اور میر علی شاہ جنت جائے گا، کہ جن کی ایمان کی نسبت ہے رسول کے ساتھ، ایمان کی نسبت ہے حضور کے ساتھ. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے اگر مومن بننا ہے تو پھر حضور کے صحابیوں جیسے مومن بنا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے فیض لیا تھا اور اللہ نے انہیں چنا ہی یار کی سنگت کے لیے تھا. دیکھو نا، حضور بتا رہے ہیں کہ میرے لیے میرے صحابی اللہ نے چنے ہیں. تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں بختار لیا صحابی، کہ میرے صحابی اللہ نے چنے ہیں. تو جب اللہ نے چنے ہیں تو تصور کریں کہ اللہ نے کھوٹے چننے تھے. تو پھر اللہ نے چنے ہیں تو کتنے سچے اور سچے چنے ہوں گے، کتنے اعلیٰ اور کتنے افضل چنے ہوں گے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو جو بدبخت حضور کے صحابیوں پہ منہ کھولنے لگ جائے اور ان پہ انگلی اٹھائے تو بتائیں کہ اس کا اپنی حیثیت کیا بنتی ہے اسلام میں. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ من یکونو یطعنو فی معاویہ، من یکونو یطعنو معاویہ فذاک قلب من کلاب الہاویہ، کہ جو تاجدار کائنات کے صحابی حضرت امیر معاویہ جو حضور کے سالے بھی ہیں، جن کی بہن حضور کی بیوی ہے، جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے.
आला हजरत का फतवा रिजवी उठाइए, आला हजरत ने वहां ये कौल लिखा है कि वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है जो हजरत अमीर माविया पर तान करे, अमीर माविया पर तान करे। इसलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि सुनियो, थोड़ी सी आंखें खोलो, क्योंकि ये जहन्नमी कुत्ते ये हमारे स्टेजों पर भी आ गए हैं तुम्हारी बेहिसी की वजह से, तुम्हारी नासमझी की वजह से। ये जहन्नमी कुत्ते जिन्हें आला हजरत और उलमा करार दे रहे हैं, ये हमारे स्टेजों पे भी आ गए और भौंकने लग गए हमारे स्टेजों से। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मोमिन बनना तो इन जैसे बन। उनका ईमान कैसा था? वो लोग सुने जो मुहर्रम में चावल की एक प्लेट के लिए मजहब बदल लेते हैं। वो लोग सुने जो शरबत के एक गिलास के लिए अकीदा बदल लेते हैं। वो लोग सुने कि जो रमजान शरीफ में बैंक में पैसे रखे हो ना, तो ज़कात से बचने के लिए बैंक में जाके अपना मजहब बदल लेते हैं। तुम्हारे ईमान की कीमत एक गिलास बना है, तुम्हारे ईमान की कीमत चावल की प्लेट बन गई। ज़कात से बचने के लिए तुमने ईमान बदल लिया, ईमान का सौदा कर दिया। अल्लाह फरमाता है अगर मोमिन बनना है तो यार के सहाबियों जैसे बनो। उनका ईमान कैसा था सुने गौर से। जंग हो रही है, गजवा है, इमामुल अंबिया की सरपरस्ती में सहाबा जंग लड़ रहे हैं। हजरत अबू बैदा आते हैं, एक बंदे का सर काट के ना, ये सहाबी हैं हजरत अबू बैदा इब्ने जर्रा, बालों से पकड़ा है और काटा हुआ सर गर्दन से काट के हुजूर के कदमों में रख दिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू बैदा ये किसका सर है? अर्ज की आका तेरे जोड़ों की कसम अपने सगे बाप का सर काट लाया हूं। थोड़ी देर गुजरती है, सैयदना फारूक आजम, कौन फारूक आजम? जो मुरादे रसूल भी हैं, दामादे बतूल भी हैं। ये इन लफ्जों पे गौर किया करो। दो चीजें ना बड़ी आम है, एक दुनिया में एक दीन में। दुनिया में सबसे आम चीज क्या है? रिश्तों में किसी को अपनी बेटी का रिश्ता दे देना, ये बड़ा आम मामला है और बड़ा नाजुक मामला है। किसी को अपनी बेटी का रिश्ता दे देना। और दीन में सबसे आम काम क्या है? नमाज, 5 वक्त की नमाज। सबसे बढ़कर कुरान में जिसकी ताकीद आई है, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, यानी 700 750 बार की नमाज कायम करो। वो नमाज जो हम ताश की बाजी के लिए छोड़ देते हैं, वो नमाज जो औरतें टीवी पर ड्रामे की किस्त के लिए छोड़ देती है, वो नमाज जो हमारे जवान क्रिकेट मैच के लिए छोड़ देते हैं, वो नमाज जो हमारे बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों और होटलों पर हुक्के का कश लगाते हुए छोड़ देते हैं, उस नमाज की ताकीद आई है 750 बार। तो दीन में सबसे आम अमल क्या है? नमाज। और दुनिया में सबसे आम चीज क्या है? रिश्ता। किसी को बेटी का रिश्ता दे देना। अब देखो हजरत अली की जिंदगी, हजरत अली मुर्तजा की, अली की बेटी का रिश्ता देखो तो सगी बेटी जो फातिमा ज़हरा की सगी बेटी है, अली ने वो बेटी फारूक आजम को दे रखी है। और अली की नमाज देखो तो 25 साल तक, 1 साल नहीं 25 साल तक 5 वक्त की नमाजें अली ने 3 यारों के पीछे पढ़ी है। 2.5 साल तक सिद्दीक़ अकबर के पीछे पड़ी है, 10.5 साल तक फारूक आजम के पीछे पड़ी है, 12.5 साल तक हजरत उस्मान गनी के पीछे पड़ी है, हजरत अली अल मुर्तज़ा। तो अगर जो इमाम थे 25 साल तक, अगर उनमें ईमान नहीं था तो मुक्तदी का कहां से साबित करोगे? तो ताजदार अंबिया के उलमा
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ میرے لیے چنے، اور جو چنے تھے نا میرے لیے، پھر کیا کیا؟ آقا فرماتے ان اللہ ایدنی باربعۃ وزراء، کہ اللہ رب العزت نے میرے 4 وزیر بنائے، یہ جو چنے تھے نا میرے لیے اللہ رب العزت نے ان میں سے، اور ایک اور حدیث میں فجعل لی منہم وزراء وانصارا، جو میرے لیے میرے رب نے چنے تھے ان میں سے کچھ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے۔ وزیر کون کون سے بنائے؟ حضور فرماتے ہیں آسمانوں کے لیے جبریل اور میکائیل، اور زمین کے لیے حضور نے بتایا کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اور فاروق زمین پر میرے وزیر بنائے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف وزیر بنائے، کہ کسی نسبت کے بغیر حضور بتا دے کہ اللہ نے ابو بکر و عمر کو وزیر بنایا، نہیں، فرمایا لی وزیرانے، یہ میرے وزیر بنائے رب نے۔ اور وزیر پٹواریوں کے نہیں ہوتے، وزیر ڈی سی کے نہیں ہوتے، وزیر گورنر کے نہیں ہوتے، وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ اور تمہارے میرے نبی فرما رہے ہیں آسمانوں میں بھی میرے 2 وزیر ہیں اور زمین میں بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ آقا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ اپنے نبی کو بے اختیار مت سمجھ، تیرے نبی کی حکومت اوپر بھی چلتی ہے نیچے بھی چلتی ہے، کیونکہ جہاں کسی بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا وہاں تک اس کی حکومت بھی ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں میرے 2 وزیر اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں۔ اب اللہ نے کسی بھی عالم سے پوچھ لیں آپ کہ آسمانوں میں جو فرشتے رہتے ہیں، چونکہ وہاں نوری ہے نا، وہ نوریوں کا جہان ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہم جس کو سمجھتے ہیں فلک اپنے جہاں کا، ہو سکتا ہے زمین ہو وہ کسی اور جہاں کی۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں فلک اپنے جہاں کا، ہو سکتا ہے زمین ہو وہ کسی اور جہاں کی۔ تو وہ کون سا جہان ہے؟ نوریوں کا جہان۔ تو جو ہمارا آسمان ہے وہ اس جہان والوں کی زمین بنتی ہے۔ تو کسی سے بھی پوچھ لیں کہ نوریوں میں بتا، نوریوں میں 2 سب سے افضل کون ہے؟ آپ حدیثوں سے تلاش کریں، آپ علماء سے پوچھیں، فتویٰ لکھ کر بھیج دیں کہیں کہ فتویٰ دیں ہمیں، تو تمام علماء یہی لکھیں گے کہ اوپر نوریوں میں 2 سب سے افضل ہے، ایک جبریل ایک میکائیل۔ تو میں یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے 2 وزیر محبوب کے لیے اوپر سے چنے اور 2 نیچے سے چنے۔ تو جس طرح اوپر سے وہ چنے جو سب سے افضل تھے، اسی طرح صحابیوں میں وہ چنے جو سب سے افضل تھے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ابو بکر و عمر تاجدار کائنات کے صحابیوں میں سب سے افضل، کیونکہ وہ بھی حضور کے وزیر اور یہ بھی حضور کے وزیر۔ تو آقا کی حکومت اوپر بھی چلتی اور نیچے بھی چلتی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا حضور نے کیوں فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہیں؟ صرف فرما دیتے یہ وزیر ہیں، اگر یہ فرما دیتے نا تو پھر ہمارے ذہن میں جو وزیروں کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وزیر تو بے نظیر کے بھی تھے، نواز شریف کے بھی تھے، مشرف کے بھی وزیر تھے، اور اس بے ضمیر کے بھی وزیر ہیں، بے نظیر کے بھی وزیر تھے اور اس بے ضمیر کے بھی وزیر ہیں۔ تو وزیر تو سب کے تھے۔ اگر صرف وزیر فرما دیتے تو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ نواز شریف جب گیا نا تخت سے تو 7 دھکے کھاتے ہوئے وزیر بھی چلے گئے، کیونکہ وہ اس کے وزیر تھے نا۔ وہ جس بادشاہ کے وزیر تھے، جب بادشاہ نہ رہا تو وزیر بھی گئے، بے نظیر گئی تو وزیر بھی گئے، زرداری گیا تو اس کے وزیر بھی گئے۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں میرے امتیوں، انہیں دنیا کے وزیروں جیسا نہ سمجھنا ابو بکر و عمر کو، یہ تمہارے رسول کے وزیر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نہ قیامت تک میری کبھی صدارت جائے گی نہ ابو بکر و عمر کی وزارت جائے گی۔
فرمایا میں دنیا میں بھی بادشاہ ہوں، میرے وزیر ابو بکر عمر ہے، میں قبر میں بھی بادشاہ ہوں گا، وہاں بھی میرے وزیر ابو بکر عمر ہے، میں حشر میں بھی بادشاہ ہوں گا، وہاں بھی میرے وزیر ابو بکر عمر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نا، تو ایک طرف دائیں طرف سجدے پاس سیدنا صدیق اکبر تھے اور بائیں طرف فاروق اعظم، دونوں کے ہاتھ پکڑے حضور، امام الانبیاء نے دونوں کے ہاتھ پکڑے، مسجد میں آئے تو مسجد بھری ہوئی تھی۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا نا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند نکلا ہے، تو صحابہ کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، آنکھیں روشن ہو گئی، امام الانبیاء چہرے دیکھ کر پہچان گئے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے، یہ منظر نہ بھولنا، پھر بھی دیکھو گے۔ آقا کام فرمایا ہاں کذا نباسو یوم القیامت، میں جس طرح مسجد میں آیا ہوں اسی طرح میں کل قیامت کے میدان میں بھی آؤں گا، کہ دونوں میرے یار میرے دائیں بائیں ہوں گے۔ دیکھو نا قیامت کا منظر کیسا عجیب ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں ان اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر جو ہے نا وہ کھل جائے گی، پہلے میں نکلوں گا، پھر میرا یار صدیق نکلے گا، پھر فاروق نکلے گا، پھر لوگ قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت قیامت کو یہ منظر بنا کے نہ پھر قبروں سے دنیا کو اٹھائے گا۔ منظر کیا بنا ہوگا؟ محبوب کھڑا ہے، اس کے دائیں بائیں دونوں یار کھڑے ہیں، پھر دنیا قبر سے اٹھ رہی، اور جو اٹھتا جا رہا ہے دیکھتا جا رہا ہے، اپنے بھی اٹھ رہے ہیں، ان کے دشمن بھی اٹھ رہے ہیں، جو انہیں بھونکتے تھے ان پر منہ کھولتے تھے وہ بھی اٹھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ منظر بنایا اس لیے کہ جو ان کے یار تھے، جو ان سے محبت کرتے تھے، وہ انہیں دیکھ کے مچلتے جائیں، دشمن دیکھ کے جلتے جائیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سنعذبہم مرتین، کہ یہ منافق اور کافر ہے نا، میں انہیں 2 بار جلاؤں گا، 2 بار، تو ایک بار یہ منظر دکھا کے جلاؤں گا، دوسری بار جہنم میں پہنچا کے جلاؤں گا۔ تو ان کی یاریاں تو اس طرح حضور کے ساتھ ہیں، اور خود حضور بتا گئے کہ یہ قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ جب بعض لوگ کہتے ہیں جو خلافت پہ جبرن آ گئے تھے، وہ جی مصلی پہ جبرن آ گئے تھے، وہ جی ممبر پہ جبرن آ گئے تھے، وہ جی پھر وفات کے بعد بھی قبر روزے کے اندر بھی جبرن چلے گئے تھے، میں نے کہا بدبخت، جن کا جبر اتنا چلتا ہے نا وہ قیامت کو تو دیکھ رہا ہوگا، وہ جبرن ہی جنت بھی چلے جائیں گے۔ یہ تو حضور کی اجازت کے بغیر کون ہے جو روزے کے اندر قدم رکھ سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ختم ہوا، بدر کی جنگ جو کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر تھی، اس میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے صحابی تھے؟ 313۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کل پونجی لے کر نہ میدان میں آ گئے تھے، 313، اور ادھر کافر کتنے تھے؟ 1000۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر بیان کرتے ہیں کہ خیمے میں ہم نے دیکھا کہ حضور سجدے میں گرے ہیں، اور چادر مبارک جو ہے نا کاندھوں سے گر چکی تھی، اور امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض۔ سجدے میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ میں اپنی کل پونجی لایا ہوں میدان میں، 313 صحابی لایا ہوں میدان میں، اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی، اگر یہ سارے مارے گئے تو میرے مولا پھر قیامت تک تیری بندگی نہیں ہوگی۔ اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ حدیث کی اور سیرت کی کتابیں، یہ لفظ تھے حضور کے، اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک پھر تیری بندگی نہیں ہوگی۔
کیا مطلب تھا حضور کا؟ امام الانبیاء بتانا چاہتے ہیں آنے والی امت کو جو قیامت تک آئے گی، جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کہ ان 313 کا احسان نہ بھولنا۔ ہر صدی میں اگر کسی دور میں اللہ کی بندگی ہو رہی ہے تو ان 313 کی قربانیوں کے صدقے میں ہو رہی ہے۔ آج یہ مٹ جاتے تو اسلام مٹ جانا تھا۔ وہاں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نہ رہے تو پھر تیری بندگی نہیں ہوگی زمین پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی رہیں گے اور ان کے غلام بھی رہیں گے۔ تو آئے تھے فرشتے، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ اچھا، یہ حضور سجدے میں گر کر نے ایک اور دعا بھی مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دعا یاد کر لو، علماء سے لکھوا کے چند لفظ ہیں، یاد کر لو۔ بڑی سے بڑی مصیبت ہو تو ٹل جاتی ہے، لیکن طریقہ وہ کریں جو حضور نے اختیار کیا۔ وضو کر کے سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں تو یہ دعا پڑھیں بار بار، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ تو امام الانبیاء دعا مانگ رہے تھے کہ مولا مدد فرما۔ تو مدد کس سے مانگی تھی؟ اللہ سے مانگی تھی، یا اللہ مدد کر۔ تو جس سے مدد مانگی تھی اس نے فرشتے بھیج دیا۔ یہ قرآن میں یہ سنیں قرآن اور حدیث۔ مدد مانگی تھی، مولا تو مدد کر، اور مدد کے لیے اس نے کون بھیج دیے؟ فرشتے۔ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ کا غیر ہے۔ تو مدد مانگی ہے حضور نے اللہ سے، اس نے مدد کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ تو یہ تو شرک ہو جائے گا پھر۔ جس طرح آج یار لوگوں نے شرک کی تعریف گڑھ رکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرک کا ارتکاب خود اللہ نے کیا، کہ حضور نے تو مدد اللہ سے مانگی تھی، اس نے مدد فرشتوں سے کیوں کروائی ہے؟ تو یہاں جو سنیوں کا عقیدہ ہے اس کی تصدیق ہو رہی ہے، جو ہمارا عقیدہ نا اس کی تصدیق ہو رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو فرشتوں نے مدد کی تھی وہ بھی اللہ نے کی تھی، کیونکہ اللہ نے ہی بھیجے تھے۔ تو اسی طرح اگر مشکل میں کسی کی غوث اعظم مدد کرتے ہیں، علی المرتضیٰ مدد کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کرتا ہے، اللہ انہیں بھیجتا ہے۔ یہ طاقتیں انہیں اللہ نے عطا کی ہیں، جس طرح فرشتوں کو بھی طاقت اللہ نے عطا کی ہے، اس طرح اولیاء کرام بھی مدد اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ تو فرشتے آئے، اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں نے جنگ جیت لی، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ امام الانبیاء امام بن گئے، صحابہ پیچھے مقتدی بن گئے۔ اب نماز ہو رہی تھی۔ جب نماز ختم کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، تو صحابیوں نے ہاتھ جوڑے، عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال ہے، کہ غور سے سننا۔ یا رسول اللہ سوال ہے؟ آپ نے فرمایا کیا سوال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ مصلی پہ جب نماز پڑھا رہے تھے نا، تو آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ آپ ہنس کیوں رہے تھے مصلی پہ؟ اب مجھے بتائیں بھائی، امام مصلی پہ ہو تو مقتدیوں کے لیے حکم کیا کہ پیچھے نماز پڑھیں تو نظر کہاں رکھیں؟ سجدے کی جگہ پہ، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ تو نظر ہو سجدے کی جگہ پہ، تو امام ہنستا رہے یا مسکراتا رہے یا اس کو جمائی بھی آئے، یہ میں دوسرے اماموں کی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے لوگ، کیونکہ کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ کتنا فرق رکھا اللہ نے نبیوں میں اور ہم میں۔ کسی پیغمبر کو کبھی اباسی نہیں آئی، جمائی کہتے ہیں اباسی کو، کیونکہ اباسیاں آتی ہیں سستی کی وجہ سے، سستی پیدا ہوتی ہے شیطان کی وجہ سے، اور نبیوں کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ تو امام کو اگر اباسیاں بھی آتی رہے، ہنستا رہے، مسکراتا رہے، تو مقتدی تو پیچھے نیچے دیکھ رہے، انہیں کیسے خبر ہو کہ امام ہنس رہا تھا؟ مگر صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نماز میں ہنس کیوں رہے تھے؟ اس سے پتہ کیا پتہ چلا
علماء نے لکھا اس کی شرح میں، کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں کہ وہ آگے ہوں تو ہم سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں۔ صحابیوں کا امام نبیوں کا امام تھا، صحابیوں کا امام رسولوں کا امام تھا۔ تو صحابہ یہ جو سوال کر رہے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام حالت نماز میں بھی عبادت خدا کی کرتے، زیارت مصطفیٰ کی کرتے تھے۔ خبر کیسے ہوئی اگر نیچے دیکھ رہے تھے؟ اس کا مطلب وہ نماز میں بھی حضور ہی کو دیکھتے رہتے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ اب یہ بات بڑی عجیب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جبریل آئے تھے اور فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، جنگ تو ختم ہو گئی، تو نماز کا وقت ہوا، تو ہم نے جب نماز شروع کی نا تو جبریل فرشتوں کا جرنیل ہے، تو جبریل نے فرشتوں کو کہا کہ جنگ ختم ہو گئی اور حضور جنگ جیت گئے اور اب یہ نماز میں، چلو واپس چلتے ہیں۔ جبریل فرشتوں کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچا، پہلے آسمان، آگے دروازہ بند تھا، جبریل نے دستک دی، دروازہ کھولو، انہوں نے کہا نہیں کھل سکتا۔ وہ جو گیٹ کیپر کھڑے تھے نا فرشتے دربان، انہوں نے کہا نہیں کھل سکتا جبریل۔ اس نے کہا میں تمہارا جرنیل ہوں، میرے لیے کبھی دروازہ بند نہیں ہوا، آج کیوں نہیں کھل سکتا؟ اور فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ آج جبریل پہ دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ میرے حبیب کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر آ رہا ہے، آج دروازہ جبریل پہ بھی نہیں کھولنا۔ قربان جائیں حضور کی عظمتوں، کیونکہ یہ وزیر ہے اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر کیوں آیا، آج اس پہ بھی دروازہ نہیں کھولنا۔ تو امام الانبیاء فرمانے لگے صحابیوں میں نماز میں ہنس اس لیے رہا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ سامنے آ کے نا واپس اجازت مانگ رہا تھا، آقا اب چلا جاؤں، میں اس لیے ہنس رہا تھا جبریل اب پتہ چلا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے آقا کے غلاموں خدا کے لیے سوچو، جس مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر جبریل آسمانوں میں نہیں جا سکتا، اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو ابو بکر و عمر روزے میں کیسے جا سکتے تھے؟ وہ روزے میں کیسے دفن ہو سکتے تھے اگر خود حضور پسند نہ کرتے؟ میرے آقا نے چاہا کہ ابو بکر و عمر روزے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، کیوں؟ اس لیے وزیر جو ہوئے، کیونکہ پوری دنیا میں جب جنگ ہوتی ہے نا تو میدان جنگ میں وزیر نہیں جاتے، جرنیل جاتے ہیں۔ جنگوں میں جرنیل جاتے ہیں فوج کو لے کر، وزیر نہیں جاتے جنگ میں۔ تو امام الانبیاء کے غلام حضرت علی المرتضیٰ مصطفیٰ کے جرنیل ہیں، صدیق و فاروق مصطفیٰ کے وزیر ہیں۔ جرنیل میدان میں نہیں، بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں وزیر، جرنیل میدان میں ہوتے ہیں، وزیر ساتھ ہوتے ہیں۔ 15 صدیاں ہو گئی، آج بھی مدینے جا کے دیکھ لو اور نجف میں جا کے دیکھ لو، جرنیل نجف میں لیٹا ہے، وزیر آج بھی گنبد خضرا میں ساتھ لیٹے ہیں۔ یہاں بعض لوگ ان دو ہستیوں کی عظمت کو گھٹانے کے لیے ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو علی المرتضیٰ نے کتنے کافر مارے تھے، جتنے حضرت علی نے مارے ہیں ان دو نے مارے، ہم کہتے ہیں نہیں مارے، تو کہتے ہیں پھر حضرت علی کا مقام ان سے بڑھ گیا۔ میں نے کہا نہیں بڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے کافر کو مار دینا، ایک ہے کافر کو کلمہ پڑھا دینا۔ حضرت علی نے کافر مارے ہیں، ان دو یاروں نے کافروں کو کلمے پڑھایا۔ تو وہ کافر مارنا وہ بھی جہاد ہے، بڑی عظمت کی بات، مگر اس کو مار کے ہمیشہ جہنمی بنا دینا یہ اتنا بڑا عمل نہیں جتنا کلمہ پڑھا کے اسے ہمیشہ جنتی بنا دینا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔
تو امام الانبیاء کے غلام یہ آقا فرماتے ہیں یہ قیامت کو بھی میرے ساتھ، روزے میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ، قیامت کو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمت اللہ تعالی، آپ مکہ شریف میں گئے عمرے کے لیے یا حج پہ گئے ہوئے تھے، آپ بیان کرتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، فرماتے ہیں مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں ایک بندہ ہے وہ بھی آیا عمرہ کرنے، لیکن عجیب بندہ، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیاس ہی نہیں لگتی۔ ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، مکہ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ گھڑے پی جاتے ہیں پانی کے، اتنی پیاس لگتی ہے، اور پھر زمزم تو لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عجیب بندہ ہے، ہمارے ساتھ ہی طواف کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، آیا ہے کہیں سے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے پیاس نہیں لگتی، میں برکت کے لیے زمزم پی لیتا ہوں، آب زمزم برکت کے لیے پیتا ہوں، پیاس کے لیے نہیں پیتا، چونکہ پیاس لگتی نہیں مجھے۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے انہیں کہا یار اس بندے سے ملاؤ مجھے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملاقات کروائی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ ساتھی کہتے ہیں کہ تجھے پیاس نہیں لگتی، اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا اسی کعبے کے رب کی قسم مجھے پیاس نہیں لگتی، یہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کب سے ہے؟ بچپن سے ہے، جب سے پیدا ہوا یا بعد میں کہیں ہوا ایسا؟ اس نے کہا بعد میں ہوا۔ میں نے کہا بتاؤ کیسے ہوا؟ اس نے کہا سنو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوں، میں رافضی تھا، میں حضور کے صحابیوں پہ منہ کھولتا تھا، گستاخی کرتا تھا، حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان کا گستاخ تھا، لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے کس عمل کی وجہ سے میرے رب نے نہیں چاہا کہ میں کافر ہو کے مروں، میں جہنم جاؤں، میرا مقدر بدل دیا رب نے۔ وہ کیسے؟ میں ایک رات کو سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھی کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ بندے سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سبب سے پھر اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اب یہ دوزخ جائے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جن جادوگروں سے ٹکر تھی نا، تو وہ جادوگر جو تھے انہوں نے رسیوں کو سانپ بنایا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اور ڈنڈا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے۔ اب وہ جو جادوگر تھے نا فرعون کی طرف سے آئے ہوئے مقابلہ کرنے کے لیے، قرآن پاک میں ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ حضرت پہل آپ کریں گے یا ہم کریں، پہل آپ کریں گے یا ہم کریں۔ حالانکہ وہ جادوگر کافر تھے اور فرعون کو خدا مانتے تھے، لیکن یہ جو پوچھ لیا نا، اس پوچھنے میں ادب پایا جاتا تھا، اس میں ادب اور احترام تھا کہ حضرت پہل آپ کریں گے یا ہم کریں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا ادب رکھ کر، اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے میرے نبی کا احترام کیا ہے، اب یہ کافر ہو کے مر نہیں سکتے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس احترام پر اللہ رب العزت نے انہیں کلمہ پڑھنا نصیب کر دی مومن۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے سبب سے پھر تقدیر بدل۔ اس بندے سے بھی کوئی ایسا عمل ہوا ہوگا، تو وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھی کہ قیامت قائم ہے، سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، نفسی نفسی کی پکار، اور مجھے اتنی پیاس لگی تھی کہ میری زبان باہر نکل اور جان بھی نکل رہی تھی پیاس سے۔ میں نے کہا مجھے کہیں سے پانی مل جائے، تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو میری نظر پڑ گئی، کچھ بندے کھڑے تھے کسی جگہ سے، ان پہ نظر پڑی، میں ان کے قریب پہنچا تو وہ نہ چل پڑے جب میں قریب پہنچا دوسری طرف۔ تو میں نے ایک بندے سے پوچھا، میں نے کہا یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اس بندے نے بتایا ہم ساقی کوثر کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں، امام الانبیاء کے حوض کوثر پہ جا رہے ہیں۔ کہتا میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا، آگے وہ بھیڑ تھی، رش تھا، وہ نا حوض کوثر پہ پہنچے، میں سب سے پیچھے تھا، وہ پانی پیتے گئے اور ہٹتے گئے۔ جب وہ آگے سے ہجوم چھچا تو کہتا اللہ کی عزت کی قسم میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تاجدار کائنات کے حوض کوثر کے
چاروں کونوں پر چاروں یار بیٹھے تھے، اور جس کو پانی مل رہا تھا ان کے ہاتھوں سے مل رہا تھا۔ وہ کہتا ہے ان تین کو دیکھا نا، میرے دل میں بغض جو تھا، میں نے کہا میں نے ان سے کیا لینا، میں اپنے علی سے پیوں گا۔ میں حضرت علی کی طرف بڑھا جس کونے پہ وہ بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت میں آپ کا غلام ہوں اور جان نکل رہی ہے پیاس سے، مجھے پانی عطا فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ حضرت علی فرمانے لگے بدبخت، جس کے سینے میں ابو بکر و عمر عثمان کا بغض ہو علی اسے جام نہیں دیتا ہے۔ جا دفع ہو جا، جام نہیں مل سکتا۔ وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جس پر بھروسہ تھا اسی ہستی نے ٹھکرا دیا۔ اب میں مرتا کیا نہ کرتا، میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بڑھا، اب جان پہ جو بنی تھی۔ میں نے کہا انہوں نے تو ٹھکرا دیا، آپ پانی دے دے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا بدبخت، کیا تو نے ابو بکر کو علی سے جدا سمجھا ہے؟ علی کے ٹھکرائے ہوئے کو ہم بھی منہ نہیں لگاتے ہیں، جا دفع ہو جا۔ وہ کہتا ہے میں حضرت عمر کی طرف گیا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی طرف گیا، انہوں نے بھی ٹھکرا دیا کہ تو نے ہمیں جدا سمجھا، جا دفع ہو جا۔ کہتا ہے میں اب پریشان اور مر رہا تھا پیاس سے، میں اب کدھر جاؤں؟ کہتا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو میرا نصیب کہ میری نظر امام الانبیاء پہ پڑ گئی۔ حضور سونے کے تخت پہ جلوہ گر ہے، میں امام الانبیاء کے قریب ہوا، میں نے عرض کی میرے آقا آپ کا کلمہ پڑھتا رہا ہوں، آپ کے یاروں نے ٹھکرا دیا، آپ مجھے پانی عطا فرما دیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بدبخت تو نے کیا سمجھا ہے کہ ان کا مقام میری بارگاہ میں کیا ہے؟ اور جسے وہ ٹھکرا دے اسے میں کیسے پلا سکتا ہوں؟ کہتا ہے میں نے خام میں حضور سے ہاتھ جوڑ کے عرض کی میرے آقا کوئی صورت ہے کہ مجھے پانی مل جائے؟ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو تین یار ہیں نا میرے جن سے تو بغض رکھتا ہے، بغض نکال کر محبت کا چراغ سینے میں جلا لے، پانی میں تجھے خود پلاؤں گا۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم میں نے آقا کے سامنے عقیدہ بدل لیا، رافضی تھا میں سنی ہو گیا، میں اہل سنت ہو گیا۔ میں نے عرض کی میرے آقا مجھے ان کی شان تو سمجھ آ ہی چکی ہے کہ حوض کوثر پہ جو بیٹھے ہیں، آقا آج کے بعد میں سنی ہوتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر میرے اپنے ہاتھوں سے پی۔ وہ بندہ کہتا ہے ابو عبداللہ خواب میں مصطفیٰ نے پلایا تھا، وہ دن اور آج کا دن مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں تم خوش نصیب ہو اگر اللہ رب العزت نے تمہیں سنی بنایا ہے۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں خوش بخت ہو اگر سنیوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ لیکن اب ڈاکو اور لٹیرے جگہ جگہ پھیل گئے ہیں، ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں، عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو، اس لیے کہ عقیدہ اور ایمان سب سے قیمتی ہے۔ عقیدہ اور ایمان نہ بچا تو سمجھو کچھ نہ بچا، اور عقیدہ اور ایمان بچ گیا تو سمجھو کچھ نہیں لٹا، کیونکہ عقیدہ اور ایمان یہ جڑ ہے، جڑ۔ اگر ایمان نہ ہو اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ سجدے نہ تلاوتیں، کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ امام الانبیاء کی آخری حدیث عرض کر رہا ہوں، تاجدار انبیاء نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ چاروں یاروں کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ میری امت یاد رکھنا کہ جس طرح میری امت پر اللہ نے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض کر دیا ہے، اسی طرح میرے چار یاروں کی محبت فرض کر دی ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اور پھر الگ سے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا، چار یاروں کا اکٹھا بھی ذکر کیا، پھر ایک ایک کا الگ بھی ذکر کیا۔ صدیق اکبر کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل مسلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ جو میرا ابو بکر صدیق ہے اس سے محبت کرنا بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور اس کا شکر کرنا بھی ہر مسلمان پہ واجب ہے۔
اس لیے عقیدے کے پکے ہو جاؤ، سچے اور سچے اور کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے جو 3 سوال ہیں وہ سوال ہی عقیدے کے بارے میں۔ نماز کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال عملوں کے بارے میں ہوگا، نماز کے بارے میں۔ لیکن قبر میں جو پہلی سیڑھی ہے اور پہلا مرحلہ، قبر میں تینوں سوال جو من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ تینوں سوال ہی عقیدے کے ہیں۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو قبر کے پہلے مرحلے میں ہی ناکام ہو جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، اور آگے تو پھر اور سختیاں ہو جائیں گے۔ تو میں اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں، آپ حضرات کا۔ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی رہی ہیں، آپ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو 2 جہان کی خوشیاں، برکتیں اور نعمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے، سب کا آنا قبول کرے، سب کے عقیدے اور ایمان کو تحفظ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔